ہاں جی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو وراثت کا مسئلہ ہے، یہ بھی ایک بہت سیریس ایشو ہوا، جس کی وجہ سے یہ ایشو پیش آیا جگیر فدق والا، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ناراضگی بھی اسی سے ایفیلیٹڈ ہے، سٹارٹ یہاں سے ہوا۔ تو اس مسئلہ پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا یہ احادیث سے صحیح موجود ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے حوالے سے بتائیں کہ کیا انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی یا وراثت علمی ہوتی ہے، تو پھر ناراضگی کا کیا ایشو بنا؟ شاہ جی تسی جواب ہی دینا شروع کرتا نا، سوال بس ٹھیک ہے ہو گیا۔ اچھا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو باغ فدق کا ایشو ہے نا، لفظ فدق ہے، لوگ فدق بولتے ہیں، باغ فدق بھی نہیں ہے، جاگیر فدق ہے، ایک باغ نہیں تھا، ایک خاص اراضی تھی۔ اس کا ایشو جو ہے صدیوں سے اہل سنت اہل تشیع کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے۔ میرا ابھی تک اس کے اوپر ویڈیو لیکچر نہیں آیا، کیونکہ میں جس مسئلے کو ہاتھ ڈالتا ہوں آپ کو پتا ہے، پھر میں تین کرتاس پہ اگر 3 گھنٹے آئے تو فدق پہ بھی میرے 3 گھنٹے آئیں گے۔ ابھی میں صرف اپنا اوپینین بتا دیتا ہوں، وہ ایک نٹ شیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ مینیجریل ایشو تھا۔ اگر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ میں اب خلیفہ ہوں، مجھے امت نے چنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں مینجمنٹ کروں گا، باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہل بیت کو ہی جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا۔ اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے، جیسا کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ آل فاطمہ کو دے دیا، تب بھی درست ہوتا۔ تو یہ مینیجریل ایشو تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ جو ناراض ہوئیں، اب یہ ناراضگی جو ہے ان کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک بشری تقاضے کے تحت تھی۔ اس پہ نعوذ باللہ یہ فٹ کرنا کہ جی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہ جی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، نعوذ باللہ من ذالک، سیدنا ابوبکر صدیق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ جس ابوبکر صدیق کی حدیث بخاری کے اندر 3751 ہے کہ محمد کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، وہ کب یہ کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، وہ ایک بعض کا دنیاوی طور پہ بھی کبھی ایسے اختلاف آ جائے تو ناراضگی ہو، یہ بات ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ وفات تک سیدہ رہی ہیں، سیدنا علی نے رات کو ان کو دفن کیا ہے، ابوبکر عمر کو نہیں بتایا، ظاہر ہے ایک معاملہ چل رہا تھا اس وقت، اور یہ دنیاوی اعتبار سے اس طرح کی ناراضگی ہو جاتی ہے، بل فتویٰ فٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کی ناراضگیاں تو مطلب بعض کا سیدنا علی اور فاطمہ کے درمیان بھی ہو جایا کرتی تھی، اس لیول کی تو نہیں لیکن ہو جاتی تھی، تو اس طرح فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ باقی وراثت کا جو ایشو ہے بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ اچھا میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر سیدہ فاطمہ، یہ اکثر جو ہمارے سنی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو یہ حدیث ہی نہیں پتا تھی وراثت والی، بھئی فاطمہ کو نہیں پتا تھی تو اور کس کو پتا ہوگی جس کی ضرورت تھی؟ ان کو حدیث پتا تھی۔ بیسیکلی یہ مینجمنٹ کا ایشو تھا کہ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہوں، تو آپ کے بہاف پہ میں اس کو مینج کروں گی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس لیے وراثت والی حدیث ان کو یاد کروائی کہ بھی نبیوں کا تو وارث ہی کوئی نہیں ہوتا، جب وارث نہیں ہوتا تو تولیت والا مینجمنٹ والا ایشو آپ کے حوالے کیسے کر دیا جائے؟ تو ان کی علمی وراثت ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، تو یہ فزیکل وراثت اس طریقے سے تو نہیں ہوگی۔ جب وراثت نہیں ٹرانسفر ہوتی ہے تو آپ یہ مینجمنٹ کیوں مجھ سے مانگ رہی ہیں؟ میں مینجمنٹ اس کو چلاؤں گا۔ تو یہ کوئی نعوذ باللہ اس طرح کی کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں تھا، ایک ان کا ایک اپنا، اور وہ ڈیسیژن کر سکتے تھے، ظاہر مسلمانوں نے ان کو خلیفہ چنا تھا، اگر وہ دوسرا ڈیسیژن بھی کر دیتے تب بھی ٹھیک ہوتا۔ تو یہ ڈیسیژن، یہ ظاہر امت کے لیے ایک آزمائش بنتی ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہو جاتی ہیں بعد میں آزمائش بن جاتی ہیں، بالکل نیک نیتی پہ مبنی تھا۔ اب دیکھیں اس کے جواب میں سیدہ فاطمہ نے بخاری مسلم میں آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں نہیں یہ تو بات آپ غلط کر رہے ہیں، انکار نہیں کیا، بس صرف وہاں سے ناراض ہو کے چلی گئی۔ اور جس طرح ایک بیٹی بھی کبھی اپنے باپ سے ناراض ہو جاتی ہے کسی معاملے میں، کوئی ایک ان کی خواہش تھی، ایک چھوٹی سی ضد تھی یا خواہش تھی، اس کو پورا نہیں کیا گیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کیا، بعد میں بکر کی بھی بیعت کی، عمر کی بھی کی، عثمان کی بھی کی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ تو یہ اہل تشیع کے ہاں بھی اصول کافی میں امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی المتوفى 114 ہجری، المتوفى 148 ہجری، 114 میں امام باقر فوت ہوئے ہیں، 148 ہجری، ان کا قول صحیح سند کے ساتھ شیعہ کے اصول محدثین پہ اصول کافی میں موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت علم ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ شیعہ ذاکرین، میں بھی کہوں گا اہل تشیع کے ذاکرین، وہ روٹی روزی چلانے کے لیے اس معاملے کو اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں میرا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ ڈیسیژن کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا، یہ بھی کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا۔ یہ مینیجریل ایشو تھا، یہ وراثت والا ایشو نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ کو پتا تھا رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام
کہ وہ یہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی. تو میرا موقع میرا کافی ہے، باقی ابھی موقع ملا تو